بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے جو امام حسین کی شہادت سے پہلے انہوں نے بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں وہ آگ بھر دی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. آج ہم جو امام حسین کا غم منا رہے ہیں، یہ ایک سعادت ہے، ایک توفیق ہے جو خدا بند عالم نے ہم کو عطا کی ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا غم صرف اکیلے ہم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات اپنے اپنے اعتبار سے غم منا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کی شہادت سے متاثر نہ ہوا ہو. آسمان، زمین، ستارے، چاند، سب وہ ہیں جو امام حسین کی شہادت سے متاثر ہوئے. زمین متاثر ہوئے، زلزلے آئے اور زمین متاثر ہوئی کہ اس سے جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس سے خون بہتا تھا. آسمان متاثر ہوا کہ دن میں رات کا سما نظر آنے لگا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی. دیکھیے، خون اسی وقت آنکھوں سے نکلتا ہے جب غم بہت زیادہ شدید ہو جائے. ہمارا ہوتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ آنسو ہماری محبت اور ہماری مودت کی علامت ہے. لیکن یہ آنسو جب خون میں تبدیل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ غم وہ ہے جو آنسوؤں سے زیادہ اثر رکھتا ہے.
اس لیے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ بس صبح رہوں شام رہوں آنسوؤں کے بدلے خون رہوں۔ امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ کی روایت ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم نے ہمارے خون کے آنسوؤں کے دریا بہا دیے ہیں اور ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تو خون اس وقت نکلتا ہے جب شدت غم ہو، آسمان سے خون کی بارش، اس کا مطلب یہ غم اتنا شدید تھا کہ آج آسمان پانی کے بجائے خون برسا رہا تھا۔ پتھر میں اتنا غم زیادہ تھا کہ اس کو اٹھایا جاتا تھا تو اس سے خون تازہ ابلتا تھا۔ دیواروں کا عالم یہ تھا کہ اس پر خون چھایا ہوا تھا، اور ستارے اترتے تھے، چاند تارے اترتے تھے۔ جو لوگ قتل امام حسین کے بعد کربلا میں موجود تھے انہوں نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ جب رات ہوتی تھی تو آسمان سے ہماریاں اترتی تھیں، ان ہماریوں میں کچھ عورتیں ہوتی جو امام حسین پر غم مناتی تھیں۔ تو یہ امام حسین کا غم جنت میں منایا گیا، حوروں نے منایا، اور امام حسین علیہ السلام کا وہ خون پاک ہے۔ آپ غور کریں، روایت ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم میدان کربلا میں تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس شیشی میں خون جمع کر رہے تھے، یعنی کوئی اب چیز تھی جس کو رسول خدا جمع کر رہے تھے۔ جو کربلا کے میدان میں خون بہایا گیا، پیغمبر اکرم اس خون کو لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لے کر کے شیشی میں بھرتے تھے، اور روایت کے جملہ ملتا ہے زیارت میں کہ امام حسین کا خون سکن فی الخلد، اس کو لے جا کر کے جنت میں رکھا گیا۔ یہ واحد خون ہے جو جنت میں رکھا گیا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی نجاست کا گزر نہیں ہے، کوئی نجس آدمی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن امام حسین کے خون کا جنت میں جانا یہ بتا رہا ہے یہ وہ پاکیزہ خون ہے جس کی جگہ جنت ہے۔ وَخْشَارَتْ لَهُ وَذِلَّةُ الْعَرْشِ، اور جس وقت یہ خون جنت میں لا کے رکھا گیا عرش الہی کے پائے ہلنے لگے۔ عرش الہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر پہاڑ کا مقابلہ عرش الہی سے کریں تو عرش الہی کے مقابلے میں پہاڑ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو خدا فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو چکنا چور ہو، لیکن یہ قرآن عرش الہی پر آیا نہیں رہا، تو عرش الہی پہاڑوں سے زیادہ مستحکم و مضبوط ہے۔ لیکن جب حسین کا خون جنت میں رکھا گیا تو عرش الہی کے پائے ہل رہے تھے، ملائکہ رو رہے تھے، بے چین تھے ملائکہ میں کوہرام برپا تھا امام حسین کی شہادت کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ ملک الموت اس فرشتے کا نام ہے جو معلوم روزانہ کتنی ماؤں کی گود سے بچوں کو چھین لیتا ہے لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی حسین کے غم میں رو رہا تھا۔ شدت غم اتنی زیادہ تھی، ہم اور آپ کیا روئیں گے؟ ملک رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کرے پروردگار یہ تیرے نبی کا نواسا ہے،
جو کربلا کے میدان میں یکا و تنہا کھڑا ہے، اکیلا ہے، چاروں طرف سے ظلم ہو رہے، تیر برسا جا رہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں اور تیرے اس نمائندے کی، اس ولی کی حمایت کریں، نصرت کریں، ہمیں اجازت دے۔ خدا بند عالم نے بعض فرشتوں کی اجازت دی۔ وہ جب زمین پر آئے تھے، امام حسین شہید ہو چکے تھے، اب کیا کریں؟ کہ صبح قیامت تک امام حسین کی قبر پر رہو، گریہ وزاری کرتے رہو۔ یہ فرشتے آج بھی امام حسین کی قبر مطہر پر ہیں، صبح سے لے کے شام تک خالی آنسو بہاتے ہیں۔ غم کی شدت ایسے کی تسکین نہیں ہوتی۔ اور بقیہ جو ملائکہ آسمان پر آئے گئے تھے، جب انہوں نے فریاد کی تو خدا بند عالم نے فرشتوں سے کہا مت گھبراؤ، میں اسی حسین کی نسل سے ایک مہدی کو بھیجوں گا جو امام حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ اور اس وقت خدا بند عالم نے عالم نور میں ائمہ معصومین کے انوار دکھائے۔ بقیہ نور سجدے یا رکوع کی حالت میں تھے، ایک اکیلا نور جو سب سے زیادہ نورانی تھا وہ قیام کی حالت میں تھا، کھڑا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کون سا؟ کہا کہ میں اس قائم کے ذریعے حسین کے خون کا بدلہ لوں گا۔ امام حسین کا رابطہ خون سے بہت ہے، بلا وجہ خون نہیں نکلا، آسمان سے خون کوئی جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک آسمان سے ایک بارش کا قطرہ بھی نہیں گر سکتا۔ اگر خدا کی مرضی نہیں ہوگی تو زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگ سکتا۔ تو جب زمین سے، آسمان سے ایک پانی کا قطرہ بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں گر سکتا، تو حسین کی شہادت پہ اگر آسمان سے خون برس رہا تھا تو کیا خدا کی مرضی کے بغیر برس رہا تھا؟ آسمان اپنی طرف سے رو رہا تھا یا خدا نے اجازت دی تھی کہ آسمانوں میرے حسین کی مصیبتوں کو یاد کرو؟ اس لیے آپ زیارت عاشورہ پہ جلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، جلت وعظمت مصیبت، مولا آپ کی مصیبت عظیم ہے، جلیل ہے آسمانوں پر اور تمام اہل آسمان کے لیے۔ جلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، ایک دو نہیں۔ تو یہ خون جو آسمان سے برس رہا تھا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تھا، یہ اللہ نے چاہا یہ بتایا جائے دیکھو میں حسین کے غم سے زمین نہیں بلکہ میری پوری کائنات حسین کے غم میں غمزدہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات لوگوں نے بیان کی ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، غم آتا ہے، کوئی غمزدہ ہوتا ہے تو غم کے آثار ہاتھ سے نمودار نہیں ہوتے، غم کے آثار پیروں سے نمودار نہیں ہوتے، غم کے آثار چہرے سے نمودار ہوتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو خدا کا تو کوئی جسم نہیں ہے نا۔ یہی چیزیں خدا کی آیتیں ہیں، یہی زمین، یہی آسمان، یہی پتھر خدا کی آیتیں ہیں۔ ان لوگوں کا خون زدہ ہونا بتا رہا خدا کتنا حسین کے غم سے ناراض ہے، اور یہ غم خدا کو کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ حسین کو قتل کیا گیا تو کتنا خدا کو غصہ ہے کہ آسمان سے خون برس رہا ہے، زمین سے خون ابل رہا ہے، پتھروں سے خون نکل رہا ہے، فرشتے رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد روایتوں میں ایک جملہ عجیب ملتا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو پہلی محرم کو آسمان پر
امام حسین کا وہ پیراہن لٹکا دیا جاتا ہے جو امام حسین کی شہادت کے وقت ان کے جسم مطہر پر تھا. جسے آگ کے پرچم لگایا جاتا ہے نا کہ علامت حسین کا غم آ گیا، کہ محرم کی چاند نکلتا ہے تو روایت ہے کہ وہ پیراہن جو امام حسین کے بدن مطہر پر تھا، جس میں جگہ جگہ تیروں کے نیزوں کے نشانات تھے، پھٹا ہوا تھا، خون لگا ہوا تھا، وہ پیراہن آسمان کو زمین میں لٹکا دیا جاتا ہے، خون ٹپکتا ہے. کہتے کون ملک ہے، کون حور ہے جس کو دیکھ کر روتی نہیں ہے، چیخ مارتی ہیں. امام حسین کے غم میں یاد رکھیں، ائمہ معصومین نے صرف رونے کو نہیں کہا ہے، ائمہ معصومین نے کہا کہ امام حسین کے غم میں رو، بلند آواز سے رو، چیخ نکلے، آہ کرو. یہ ملک روتے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں، اور سارا عالم حسین کا غم منا رہا ہے. تو پرچم لٹکا دیا جاتا ہے. اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روضے پر جو لال پرچم لگا ہوتا ہے، عربوں کے بارے میں اگر کسی قبر پر لال پرچم لگا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ شہید ہے جس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا. حسین وہ شہید ہے جن کے خون کا بدلہ ابھی تک لیا نہیں گیا ہے. لیکن جب 29 ذی الحجہ آتی ہے تو یہ لال پرچم اتار دیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی تقریب میں کالا پرچم لگا دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے حسین کا غم شروع ہو گیا. کربلا کا پورا روضہ کالے کپڑوں سے سجا دیا جاتا ہے، پوری دیواریں کالے کپڑوں سے رنگ دی جاتی ہیں. حسین کا غم ہے. اس غم کو منانا ہماری سعادت ہے، اور ہم اکیلے غم نہیں منا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ امام حسین سے خون کا رشتہ بہت پرانا ہے. آسمان روئے، زمین روئی، درخت روئے، اور روایتوں ملتا ہے کہ جناب آدم گزر رہے تھے کربلا کی زمین پہ، پیر پہ چوٹ لگی، خون نکلا، پیر میں چوٹ لگی، خون نکلا. پوچھا پروردگار مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھے کیوں چوٹ لگی، کیوں خون لگی؟ جبریل نے کہا آدم یہ زمین وہ ہے جہاں آخری نبی کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے خاندان والوں کے یہاں خون بہایا جائے گا. لہذا خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بھی خون یہاں بہے تاکہ تم بھی ان کے خون میں شہید ہو، شریک ہو سکو. جناب ابراہیم کا گزر ہوا، ان کو چوٹ لگی، کوئی گھوڑے سے گرا، کسی کا سر پھٹا. جو نبی کربلا سے گزرا اس کو کربلا کے میدان میں چوٹ لگی اور اس کے بدن سے کہیں نہ کہیں خون گرا. پوچھا یہ کہ سب نے بتایا نبی کا آخری نواسا مارا جائے گا. خدا چاہتا ہے کہ تمہارا خون بھی حسین کے خون میں شامل ہو جائے. کتنے انبیاء ہیں، مولا کائنات وہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر گریہ کیا، رسول خدا نے دیکھا تو گریہ کیا. اور خون کا رشتہ پرانا ہے امام حسین سے. جناب ام سلمہ سے جب رسول خدا نے امام حسین کی شہادت بیان فرمائی تو کہ ام سلمہ یہ شیشی کی خاک تم کو دے رہا ہوں، اس کو حفاظت سے رکھنا، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا حسین مارا گیا.
میرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ کا بیان ہے کہ روز عاشور میرا دل گھبرا رہا تھا، میں صبح گئی تو دیکھا خاک خاک تھی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا خاک خاک تھی، ظہر کے بعد دیکھا خاک خاک تھی، نماز ظہر پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تشریف لائے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، آستین چڑھی ہوئی ہے، اور پیغمبر کے بدن پر جگہ جگہ خون ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہ ام سلمہ میرا بچہ مارا گیا، میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ میں صبح سے کربلا کے میدان میں تھا، یہ میرے بدن پر حسین ان کے اعصاب کا خون ہے، میں صبح سے کربلا کے میدان میں تھا اور یہ خون جمع کر رہا تھا، یہ حسین کا خون ہے۔ کہتے میں دوڑی ہوں، آنکھ کھلی، میں گھر میں گئی، اب جو شیشی اٹھا کے دیکھی تو دیکھا خون تازہ تھا جو بل رہا تھا، میں نے کہا واہ حسینہ، میرا حسین مارا گیا، میرا بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزو آج بھی بعض لوگ جن کے گھروں میں حسین کی اصلی قبر کی خاک ہے، جو قبر امام حسین سے خاک ہے، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں عاشور کے دن وہ خاک آج بھی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ یہ حسین کا غم منانا ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں منانا چاہیے اور ہمیں برابر منانا چاہیے، اور اس غم کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ صرف غم نہیں ہے بلکہ اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ آج جو بھی شریعت، جو بھی دین باقی ہے وہ اسی امام حسین کے غم کی بنا پر باقی ہے۔ اس غم کو منائیں، اور بات یاد رکھیں جب مجلسیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرنے لگتے ہیں، اگر یہ نہیں کیا تو غم کا فائدہ نہیں، یہ نہیں کیا تو آنسو کا فائدہ نہیں، یہ نہیں کیا تو فلاں کا فائدہ نہیں، یہ نہیں کیا تو فلاں کا فائدہ نہیں، یہ کیجئے تو فائدہ، یہ مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں، یہ رونے کا فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ممبروں پہ اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، روشن فکری کی دلیل دیے جاتے ہیں، یہ نہیں کیا تو یہ برباد کر دیا، وہ نہیں کیا تو وہ برباد کر دیا۔ میں نہیں پوچھتا کس نے ان کو ٹھیکہ دے دیا امام حسین کے غم میں فتویٰ دینے کا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یقیناً امام حسین پر رونے والوں کو نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ کرنا چاہیے، پوری طرح سے دیندار رہنا چاہیے۔ امام حسین کا غم بے دینی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آزادی کا اجازہ نہیں ہے۔ حسین کا غم منا لیا تو ہم بے پردہ ہو جائیں گے، حسین کا غم نہیں، حسین کا غم گناہوں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، حسین کا غم گناہوں سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ سچ بتائیں، اگر آپ کے بدن پر دھبے پڑے ہوں اور وہ لباس دھو دیا جائے اور سارے دھبے دور کر دیے جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کپڑے کو گندا کریں گے یا سنبھال کے رکھیں گے؟ روایت ملتا ہے حسین کی آنکھوں سے غم میں جب آنسو بہتے ہیں تو سارے گناہ بخش دی جاتی ہے۔ اب جب تمہارا دل حسین کے غم نے پاک کر دیا ہے تو اس پاک دل سے 2 رکعت نماز تو پڑھ لو، اس پاک دل سے اللہ کا کہنا تو مان لو۔ اگر اور بات آپ کریں جس میں باتیں کی جاتی ہیں، فرض کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے لیکن اقامت نہیں کہتا، اذان نہیں کہتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن وضو روزانہ برابر کرتا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ تم اذان نہیں دیتے، اقامت نہیں پڑھتے، رواں پڑھتے، تمہارے وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟
جب تم کو نماز نہیں پڑھنا تمہارے وضو کا کیا فائدہ؟ تم کو اذان نہیں دینا تمہارے وضو کا کیا فائدہ؟ تو آیا وہ جو وضو کرے گا اس وضو سے قرآن چھو سکتا ہے؟ نہیں چھو سکتا۔ یقیناً وضو کا پورا فائدہ اس وقت ہے جب اس کے بعد اذان اقامت نماز پڑھی جائے، لیکن صرف یہ وضو بے فائدہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو صبح و شام وضو کر رہا ہے مسلسل وضو سے ہے، آپ نہیں کہہ سکتے تمہارے وضو کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا، یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ وضو کا بھی پورا فائدہ نہیں، کچھ تو فائدہ ہے۔ تو جو شخص امام حسین کا غم منا رہا ہے کم از کم وضو تو کر رہا ہے۔ اگر آج اس نے وضو کیا ہے تو کل اذان بھی کہے گا، پرسوں اقامت بھی کہے گا، نفس و نماز بھی پڑھ لے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کہہ کے اس کو وضو چھڑوا دیں گے تو اس سے آج وضو چھوٹا ہے اور چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ تو کم اب اس طرح کے بیانات دے کے حسین کے عزاداروں کو حسین سے دور مت کیجیے۔ ایک کنیکشن ہے جو باقی رکھیے، ایک رابطہ ہے جو باقی رکھیے، تاکہ یہ رابطہ کل اس کو دین پر لے کے آئے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں آپ پتہ لگا لیجئے، سروے کر لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو حسین کی عزاداری کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنا شروع کر دی ہے؟ کتنے لوگ ہر سال محرم میں دین کی طرف آ جاتے ہیں؟ اگر آپ ہٹاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ اپنی روشن فکری کو امام حسین کے غم میں استعمال مت کریں۔ جو ہمارے مراجع نے فتوے دیے ہیں اور بزرگ مراجع نے، معتبر مراجع نے جو فتوے دیے ہیں، آپ ان مراجع کے فتوے پر عمل کریں، اپنی طرف سے اجتہاد پیش کر کے اپنی روشن فکری کا ثبوت منبروں سے دے کر کے حسین کے عزاداروں کے غم کو مجروح مت کریں۔ ان کو دیں اور ان سے کہیں آج تم 10 ماتم کر رہے ہو، جہاں تم نے رات بھر ماتم کیا ہے وہ صبح سوتے سوتے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو۔ آپ یہ نہ کہیں تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کس نے آپ کو اجازت دے دی؟ آپ کو اکاؤنٹ معلوم ہے کیا؟ آپ اللہ کے وکیل ہیں کیا؟ آپ اس سے کہیے تم رات بھر ماتم کرو، لیکن جس حسین کی خاطر تم نے ماتم کیا ہے، اگر تم نماز پڑھ لو گے تو کیا حسین اور خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ آپ محبت کے ذریعے سے بلائیں، الفت کے ذریعے سے بلائیں، لوگوں کو حسین سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور مرج وقت آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی کا جملہ یہ کہ ہر وہ جملہ، ہر وہ بات جس سے ذرہ برابر عزاداری متاثر ہوتی ہو وہ رسول خدا کے سینے پر تیر چلانے کی طرح ہے۔ ہر وہ بات جس سے کسی طرح کی عزاداری متاثر ہوتی ہو وہ رسول خدا کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایسی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو امام وقت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور ہمیں بہتر سے بہتر دیندار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔